یہاں یہ کسی کے والد کی جاگیر تو ہے نہیں پاکستان کہ جس کے اندر کوئی پولیٹیکل امبریلا اپنی دے دے اور ٹیررزم کو ہم فروغ دینا شروع کر دیں. تو آپریشن تو ہوگا اور ہو کے رہے گا اور ود ان ہوگا اور آؤٹ سائڈ بھی ہوگا, اور اس آپریشن کو ہم سب کو لبیک کہنا ہوگا کیونکہ ہمیں پاکستان کو ان دہشت گردیوں سے بچانا ہے. نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ دیکھیں جی, بجٹ تو ڈنکے کی چوٹ پہ پاس ہونے جا رہا ہے اور پاس ہو کے رہے گا. اس کے اندر آپٹکس کے اندر جو بھی کرنا چاہیں کرتے رہیں. اسی طریقے سے ڈنکے کی چوٹ پہ پرائیویٹائزیشن بھی ہونی ہے. آپٹکس کے لیے آپ ٹیبلیں مارتے رہیں یا نیشنل اسمبلی میں بیٹھ کے گالیاں دیتے رہیں, جو ایکسیپٹیبل نہیں ہے. بجٹ کے اندر فائنانس کمیٹی میں سلیم مانڈی والا صاحب کی چیئرمین شپ کے اندر اور میرے کولیگز نے مل کر کافی پوائنٹ بائی پوائنٹ ہم 8-9 گھنٹے بیٹھ کے کام کیا. کافی کام ہمیں مانڈی والا صاحب نے کروایا بھی ہے جو ہمارے لیے بڑا اچھا تھا. لیکن کچھ چیزوں پہ میں بجٹ سے ریلیٹڈ ہی آپ کو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ کہ بڑی تقریریں ہو رہی ہیں, حب الوطنی کے نعرے دیے جا رہے ہیں کہ آپریشن کو ڈیفیوز کیا جائے. تو یہاں یہ کسی کے والد کی جاگیر تو ہے نہیں پاکستان کہ جس کے اندر کوئی پولیٹیکل امبریلا اپنی دے دے اور ٹیررزم کو ہم فروغ دینا شروع کر دیں. تو آپریشن تو ہوگا اور ہو کے رہے گا اور ود ان ہوگا اور آؤٹ سائڈ بھی ہوگا, اور اس آپریشن کو ہم سب کو لبیک کہنا ہوگا کیونکہ ہمیں پاکستان کو ان دہشت گردیوں سے بچانا ہے. نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ دیکھیں جی, بجٹ تو ڈنکے کی چوٹ پہ پاس ہونے جا رہا ہے اور پاس ہو کے رہے گا. اس کے اندر آپٹکس کے اندر جو بھی کرنا چاہیں کرتے رہیں. اسی طریقے سے ڈنکے کی چوٹ پہ پرائیویٹائزیشن بھی ہونی ہے. آپٹکس کے لیے آپ ٹیبلیں مارتے رہیں یا نیشنل اسمبلی میں بیٹھ کے گالیاں دیتے رہیں, جو ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو جہاں تک بجٹ کے لیے ٹی وی میڈیا کے لیے آپٹکس کیا جا رہا ہے, میں اس کو ڈسکریج کرتا ہوں اور کنڈیم بھی کرتا ہوں کہ ایک طرف تو آپ اندر خانے سب ہاتھ میں لا رہے ہیں اور دوسری طرف آپ اس کو ایک کنٹروورشل چیز بنا رہے ہیں. میں فائنانس منسٹر صاحب کے پیشنس کا اور ان کی انٹیلیجنس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت ٹائم دیا, بڑا ڈیٹیل میں کام کیا, اور یہ بجٹ جن حالات میں بن رہا ہے ان حالات میں کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے اور سب بھی مل جائیں تب بھی یہی بجٹ بننا تھا. اس بجٹ کے اندر جو کوتاہیاں تھیں یا کوئی لیپس تھیں یا کوئی چیز تھی, وہ فائنانس منسٹر صاحب نے بڑے غور سے سنی, جس میں ہم نے انویسٹرز کو پروٹیکٹ کرنے کی بات کی ہے, اسپیشلی ہائیبرڈ گاڑیوں کا اور الیکٹرک کارز کا جو ایشو تھا. وہ اس میں فائنانس منسٹر صاحب کو تو میں نہیں بلیم کروں گا اس کے اوپر, لیکن ٹھیک ہے وہ چیز ہم نے نکال لی. اس کے اندر جو ایک دوسرے کو بلیم کر رہے تھے ڈپارٹمنٹس, انہوں نے بھی فردر کلیریفائی کر دیا اور وہ موسٹ لائکلی اسی طرح ہو جائے گا. اسی طریقے سے ہم نے فائنانس منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کی ہے کہ یہ پاکستان میں کیا سارے صوبے ایک طرف ہیں اور کے پی کے کا صوبہ ایک طرف ہے, ان کے اوپر ٹیکس سلیب کیوں جائے گا اوور اے پیریڈ آف ٹائم. 18% جب سب کو دینا ہے تو پھر ان کو بھی دینا ہے اور دینا ہوگا اور دینا پڑے گا اور لے کے رہیں گے. ایک اور چیز جو ہماری کمیٹی نے اپروو کی, مانڈی والا صاحب سے میں نے ریکویسٹ کی تھی, آئٹم نمبر 7020.0090, یہ ایک آرٹیکل کسٹم ایکٹ کے تحت جو فائنانس بل کا حصہ نہیں, اس کے اندر ہم نے ریکمنڈیشن کی ہے. اس کی فردر ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا. اس پہ 30% ٹیکس سلیب ہے اور میرے خیال سے مانڈی والا صاحب اس کو وڈرا کر لیں گے اس ریکمنڈیشن کو, کیونکہ ہم نے کورٹ کے تحت آئی تھنک کمیٹی نے اس کو دیکھا ہے, لیکن کورٹ کے پیچھے جو ڈی کوڈ کیا گیا اور جس کو جو فیور دینے کی کوشش کی گئی ہے, وہ میں فائنانس منسٹر صاحب کے آگے بھی رکھ دوں گا, مانڈی والا صاحب کے آگے بھی رکھ دوں گا. آخر میں پرائیویٹائزیشن سے بھی متعلق فائنانس منسٹر صاحب کو ہم فلی سپورٹ کرتے ہیں. فائنانس منسٹر صاحب کو ہماری التجا ہے کہ وہ جو منسٹریاں جو ایکسس ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے اندر, ان کو فل فال بند کیا جائے, اس ایکسپینس کو کٹ ڈاؤن کیا جائے. جہاں ہمارے اوپر اتنے بوجھ ہیں وہاں 50 منسٹریاں ایکسٹرا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو فل فال کیا جائے. فائنانس منسٹر صاحب سے میری ریکویسٹ ہے, چیئرمین صاحب آپ کی اور چیئرمین فائنانس کمیٹی کی اجازت سے, کہ ہم آپ کے بجٹ کو فلی سپورٹ کرتے ہیں. یہ بجٹ کسی صورت نہیں رکے گا, ڈنکے کی چوٹ پہ ٹھوک بجا کے پاس ہونے جا رہا ہے اور پاس ہوگا, اور ہم اپنے اپنے حصے کا ٹیکس برڈن لیں گے. اسی طریقے سے جو 18% کی تجویز ہے فائنانس منسٹر صاحب, پلیز میک شور کریں کہ وہ 18% پورے پاکستان پہ لاگو ہو. یہاں کوئی 4 ٹانگوں والا اور 8 ہاتھوں والا نہیں ہے, کسی کو کوئی ایکسٹرا بینیفٹ نہیں دیا جائے گا. آپریشن کو ہم فلی سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے ملک کے اندر سٹیبلٹی لائے گا.
اور جو باتیں گھر گرانے کی ہوئی ہیں میں ان ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا، لیکن 9 مئی کے واقعے کو بھی لوگ یاد رکھیں جس میں تمسخر اڑائے گئے شہیدوں کے، قبریں اکھاڑ دی گئیں، تنصیبات اڑا دی گئیں، اور اس وقت جو ماں بہن بیٹیوں کے ساتھ ہوا، اور پرسوں جو ایک گھٹیا واقعہ نیشنل اسمبلی میں جو زبان استعمال کی گئی ہے، اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو ایکشن لینا چاہیے، سسپینشن ہونی چاہیے ایسے ممبر کی، اور جن بے حیا لوگوں نے اس کے پیچھے ڈیسک بجائے ہیں، جو زبان استعمال کرنے کے بعد کہ آپ شرم سے ڈوب مرے کہ اگر ہم ایز پارلیمنٹیرین وہ زبان استعمال اپنے ماں بہن بیٹیوں کی بات کرتے ہوئے وہ زبان استعمال کر رہے ہیں تو ہم کیا ماں بہن بیٹیوں کی شرم رکھ رہے ہیں؟ تو اتنے بڑی باتیں کرنے سے پہلے ہم لوگ سب اپنے گریبان میں دیکھ لیں۔ آخر میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا اور واپس ایشورنس دوں گا فائنانس منسٹر صاحب کو کہ کسی قسم کی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سب آپ کو کنسنسس کے ساتھ سپورٹ کر رہے ہیں، آپ سے جو ڈائریکشن اور ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ فی الفور آپ کریں، کسی دباؤ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، پارلیمنٹ آپ کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے، جو امینڈمنٹس اور جو نیگوشیشن ہوتی ہیں وہ ہم آپ کے آگے رکھتے ہیں اور اس کو آپ بڑے پیشنٹلی ایڈریس کرتے ہیں، لیکن یہاں جو چیزوں کو کرنا ہے وہ فوراً کرنا ہوگا۔ آخر میں فائنانس منسٹر صاحب آپ کے ڈپارٹمنٹ میں بھی آپ کو بہت ساری چیزیں چینج کرنی ہیں ہماری بہتری کے لیے، سٹارٹنگ فرام اسٹیٹ بینک ٹو فائنانس منسٹری اینڈ ریلیٹو سٹاف ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ، اس میں بھی آپ کو فل فور ایکشن لینا ہے اور اس میں بھی ہم آپ کی فلی سپورٹ کریں گے۔ بہت شکریہ جی۔